تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے اس تمہید سے یہ سمجھا کہ اپنے دیش سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے پیار کرنا یہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن کی ترقی کی فکر کرو، اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھو۔ لیکن آج بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، ہمارے اختلافات مخالفت بن گئے ہیں، عداوت و دشمنی بن گئے ہیں۔ آپ کے اس ملک کو اسی سیاسی مخالفت نے، سیاسی عداوت نے اور سیاسی نعروں نے اور سیاسی دشمنیوں نے دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا ملک، اسلامی ملک جو تھا وہ پاکستان تھا۔ دنیا کے نقشے میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا وہ پاکستان تھا۔ لیکن آج اب پاکستان نہیں رہا۔ جب مشرقی پاکستان بنا اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تو اب پاکستان چھوٹا ملک بن گیا۔ آج مسلمان ملکوں میں دنیا کے نقشے میں سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ پہلے پاکستان تھا، لیکن جب پاکستان دو لخت ہوا، دو ٹکڑے ہوا، تو اب پاکستان نمبر 2 پر آ گیا، پاکستان پچھلے نمبروں پر آ گیا۔ یہ دو ٹکڑے کیوں ہوا؟ یہ ہماری سیاسی مخالفت کے، سیاسی دشمنیوں نے، سیاسی عداوت نے، اس سیاسی نفرت نے پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، پاکستان تقسیم ہو گیا۔ آدھا ملک ہم نے اپنی لڑائیوں سے گنوا دیا۔ اب جو آدھا ملک ہمارے پاس باقی ہے، ہم اس کو بھی تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم اس ملک کو بھی آگ لگا رہے ہیں، ہم اس ملک کو بھی ضائع کر بیٹھیں گے، ہم اس ملک کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ ہم نے اس ملک کو غلام تو بنا ہی دیا ہے، آج ہم دنیا کے غلام بن گئے ہیں، اپنی لڑائیوں کی وجہ سے، اپنی دشمنیوں کی وجہ سے، اپنی نفرتوں کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس جو ملک ہے، ہم اس ملک کو بھی توڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس ملک کی قدر کرو۔ اس ملک کے اندر جو آزادی حاصل ہے، اس کی قدر کرو۔ آج بھی دنیا کے اندر کتنے مسلمان ملک ہیں، وہاں پر ممبر پر بیٹھ کر مولوی آزادی سے تقریر کر سکتا ہے؟ حکومت کی طرف سے لکھی ہوئی تقریر اور خطبہ آتا ہے، وہ اس کو پڑھنے پر مجبور ہے۔ لیکن آج پاکستان ہے کہ الحمدللہ ممبر پر کھڑے ہو کر آج جلسے میں آج جو مولوی چاہے، جو عالم چاہے، جس طرح چاہے وہ دین کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ آزادی اس کو پاکستان میں حاصل ہے، دنیا کے مسلمان ملکوں میں بھی یہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں حاصل ہے۔ آج کے اخبارات میں، آج میڈیا میں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جس طرح لوگ آزادی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، یہ آج بھی آج کے اس دور میں جہاں آزادی کے نعرے لگتے ہیں، مسلمان ملکوں کے اندر بھی بے شمار ملکوں میں یہ آزادی کسی کو حاصل نہیں۔ اور وہ یورپ اور مغرب جو آزادی کا علم بردار بنتا ہے، اس کے اندر بھی آپ کئی چیزوں پر نہیں بول سکتے، کئی قوانین پر آپ بات نہیں کر سکتے۔ ان کے کئی ایسے قانون بنے ہوئے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں آپ اس کے خلاف نہیں بات کر سکتے، آپ ہولوکاسٹ کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ مگر پاکستان ہے، یہاں اللہ نے آپ کو آزادی دی، اپنی اس آزادی کی قدر کرو۔ الحمدللہ تمام تر پابندیوں کے باوجود آج مسلمانوں کی مسجدیں آزاد ہیں، آج مدرسے دین کے آزاد ہیں۔ ہم پر بڑی کوششیں ہوئی پابندیاں لگنے کی، ہم نے قبول نہیں کی۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ پہلے بھی آزاد تھا، آج بھی آزاد ہے، اور انشاءاللہ آزاد رہے گا دین کی تعلیم کے لیے۔ ہمارا یہ ممبر آزاد رہے گا دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے۔ مگر یہ آزادی مجھے ملی ہے اس پاکستان کی برکت سے۔ مجھے اپنے اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اس ملک سے محبت کرنی چاہیے۔ اختلاف کہاں نہیں ہوتے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں سیاسی اختلافات نہیں ہیں؟ امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں ہے۔ لیکن اس اختلاف کو اختلاف رکھا جائے، مخالفت اور دشمنی اور عداوت میں تبدیل نہ کیا جائے، اس کو نفرت میں تبدیل نہ کیا جائے۔
ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک زمانے تک فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، شیعہ نے سنی نے شیعہ کا گلا کاٹا۔ اسلام تو ہمیں کافروں اور غیر مسلموں کا گلا کاٹنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ پاکستان میں رہنے والے عیسائی، پاکستان میں رہنے والے ہندو اور پاکستان میں رہنے والے بدھسٹ اور پاکستان میں رہنے والے سکھ، ان کی جان، مال، عزت و آبرو اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ ہمارے لیے کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کے مال کو چوری کرنا، اس کے مال پہ ڈاکہ مارنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پاکستان میں رہنے والے کسی کافر اور غیر مسلم کی جان کو یا اس کی عزت کو یا اس کے مال و کاروبار کو نشانہ بنائیں۔ ہم چوکیدار ہیں، ہم محافظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے تمہیں جزیہ اور ٹیکس دے دیا، تمہارے ملک کے قانون کو قبول کر لیا، اس کی جان تمہاری جان کی طرح محفوظ ہے، اس کا مال تمہارے مال کی طرح محفوظ ہے، اس کی عزت تمہاری عزت کی طرح محفوظ ہے۔ یہ اسلام ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ جائے کہ ہم مسلمانوں کا گلا کاٹیں صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کہ میں فلاں پارٹی میں ہوں، میں فلاں پارٹی میں ہوں۔ ایک عرصے تک اس ملک میں فرقے کے نام پر قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ خدا کر کے علماء نے کوششیں کر کے، مختلف لوگوں نے کوششیں کر کے الحمدللہ اس فساد کو روکا۔ اختلاف رکھو، اپنی جگہ اختلاف رکھو، دلائل سے بیان کرو، علمی انداز میں بیان کرو اور اپنے عقیدے کو بیان کرو، اپنے نظریے کو بیان کرو، اپنے مسلک کو بیان کرو، لیکن کسی دوسرے پر حملہ نہ کرو، نفرت کے بیج مت بو۔ خدا کر کے وہ امن ہوا، اب سیاسی لڑائی شروع ہو گئی، سیاسی اختلاف دشمنی میں بدل گیا، یہ نفرتوں میں بدل گیا، نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ ایک سیاسی پارٹی والا دوسرے کو اور وہ والا اس کو، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ یہ کدھر جا رہی ہے قوم؟ کوئی ایک اب آپ دیکھیں پچھلے چند دنوں میں کیا ہوا آپ کے ملک میں، کتنی املاک کو آگ لگائی گئی۔ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کو جو جلایا گیا، کیا یہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا یہ اس فوجی افسر کا تھا یا یہ ہمارا تھا؟ بولو، یہ کس کے پیسوں سے بنا؟ یہ اس کا ذاتی گھر تھا؟ یہ ان کی ذاتی جائیداد تھی؟ نہیں، یہ آپ کی جائیداد تھی، یہ آپ کا گھر تھا، یہ آپ کی امانت تھی، یہ قومی امانت تھی، وہ ہمارے پیسوں سے بنے ہوئے تھے، ہم نے ٹیکس دیے تھے، ہم نے اپنے گھر کو جلایا ہے، ہم نے اپنے گھر کو تباہ اور برباد کیا۔ یہ جو گاڑیاں جلائی گئیں پولیس کی، جو فوج کی گاڑیاں چلائی گئیں، جو ان پر حملے کیے گئے، جو عمارتیں جلائی گئیں، جو لوگوں کی کاریں جلا دی گئیں، یہ تمام قومی اور عوامی اور ملکی املاک جو جلائی گئیں، یہ ان کی نہیں تھی، یہ ہماری تھی۔ یہ احتجاج کا حق ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پرامن قانون کے دائرے میں احتجاج، یہ آئینی، قانونی، اخلاقی، دینی، سیاسی حق ہے، جمہوری حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، لیکن جلاؤ، گھیراؤ، قومی املاک کو آگ لگانا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، نہ قانوناً جائز ہے، نہ شرعاً جائز ہے، نہ اخلاقاً جائز ہے۔ ہم اتنے جذباتی ہو گئے کہ جلوس نکالتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی دکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ لاہور میں کتنے سٹور اور دکانیں جلا دی گئیں، وہ کہاں، وہ کن کی تھی؟ وہ بیچارے مسلمانوں کی تھی۔ یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ میرے لوگوں، اپنا رویہ بدلو، اپنا طرز بدلو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ ٹھیک ہے، تم کسی سے اختلاف کرو، اس اختلاف کو دلائل سے بیان کرو، لیکن گالیاں دینا، الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنے ملک سے اور وطن سے محبت کرنا سیکھو، اپنے ملک کو برباد مت کرو۔ یہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، ہم اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ آج میں کسی کی دکان کو آگ لگاؤں گا،
جب وہ میرا مخالف ہے، میں نے اس کی دکان کو آگ لگا دی، وہ بھی مجھ سے مخالفت رکھتا ہے، وہ میرے دکان اور گھر کو آگ لگا دے گا، تو کس کا گھر کس کی دکان محفوظ رہے گی؟ آج اگر پی ٹی آئی والے مسلم لیگ والوں کے گھر جلائیں گے، پیپلز پارٹی والوں کے گھر جلائیں گے، سیاسی مخالفین کے گھروں کو آگ لگائیں گے، تو کل کو وہ لوگ، کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش آ جائے گا، وہ پھر پی ٹی آئی والوں کے گھروں کو آگ لگا دیں گے، تو کس کا گھر محفوظ رہے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کر تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اختلاف کو اختلاف رکھو، اس کو دشمنی مت بناؤ، اس کو مخالفت میں مت بدلو، اپنی زبان کو ٹھیک کرو، گالیاں مت دو، تہمتیں مت لگاؤ، الزام مت لگاؤ، عدالتیں موجود ہیں، قانون کے راستے اختیار کرو، اور قومی املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کی دکان اور گھر کو آگ مت لگاؤ، اور ہمارے ملک کے جو اثاثے ہیں یہ ہمارے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں، جس گھر میں ڈی سی رہتا ہے، جس گھر میں کمشنر رہتا ہے، جس گھر میں آئی جی رہتا ہے، جس گھر میں وزیر اعلیٰ رہتا ہے، جس گھر میں وزیر اعظم رہتا ہے، جس گھر میں صدر رہتا ہے، جس گھر کے اندر کوئی سرکاری افسر رہتا ہے، وہ گھر اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ گھر اس قوم کا ہے، وہ ملک کے عوام کا ہے، وہ ہمارے پیسوں سے بنے ہیں، وہ ہمارے ٹیکسوں سے بنے ہیں، ان کو نشانہ مت بناؤ، ملک کو تباہی اور بربادی، اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہو، اس کو برباد کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنے اختلاف کا ٹمپریچر اتنا اوپر سے مت لے جاؤ کہ یہ دشمنی اور عداوت میں بدل جائے۔ میں تو کہتا ہوں مسلکی اختلاف کو بھی اختلاف کی حد تک رکھو، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث، غیر اہل حدیث، سب اس ملک میں رہتے ہیں، وہ اپنا اختلاف کریں، علمی دلائل کے ساتھ کریں، اپنے مسلک کو بیان کریں دلائل کے ساتھ، اپنے عقیدے اور نظریے کو بیان کریں دلائل کے ساتھ، لیکن کسی اور کے اوپر کو گالیاں نہ دیں، کسی پر الزام مت لگائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر میرا دشمن غیر محفوظ ہے تو میں بھی پھر اپنے دشمن سے غیر محفوظ ہوں۔ اس ملک سے محبت کرو، اس ملک کی قدر کرو، پہلے آدھا ملک جا چکا ہے، اس وطن کی قدر کرو۔ یہ فوج کس کی ہے؟ پاکستان کی ہے۔ فوج کے خلاف نفرت مت پیدا کرو۔ مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کئی پالیسیوں سے اختلاف ہے، ان کی کئی آراء سے اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختلاف افراد سے گئے، ادارے سے نہیں ہے۔ اس اختلاف کو مخالفت مت بنائیں، اس کی وجہ سے اپنے ملک کے دفاع کو کمزور نہ کریں۔ حکومت سے کس کو اختلاف نہیں؟ ہمیں سب سے زیادہ اختلاف ہے حکومت سے، رہا ہے حکومتوں سے، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ تنگ علماء کو کرتے ہیں، سب سے زیادہ تنگ مدرسوں کو کرتے ہیں، مولویوں کو کرتے ہیں، دین والوں کو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ہم نے مدارس کے تحفظ اور دفاع کی جدوجہد کی ہے، لیکن دلیل کے ساتھ کی ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے، ہمارے اوپر پچھلے 40 سال بڑے مشکل گزرے ہیں، خاص طور پر 9/11 کے بعد ہمارے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا ہے۔ ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے مدرسوں کی آمدنی بند کر دی گئی، اب بھی ہمارے کئی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند ہے، کسی مسجد کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتا، کسی مدرسے کا نیا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا۔ نیا تو بعد کی بات ہے، پرانے بند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے لڑائی کا راستہ اختیار نہیں کیا، ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم نے جلاؤ اور گھیراؤ نہیں کیا، ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی، کسی پر الزام نہیں لگائے، دلیل کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ کامیابی دلیل کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے، حجت کے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ فرعون کہتا تھا سولی پہ چڑھا دوں گا، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے دلیل سے بات کرو۔ فرعون دھمکیاں دیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام دلیل پیش کرتے تھے۔ دھمکیاں دینا
فرعونوں کا کام ہے، اور دلائل سے بات کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کو سمجھایا، کبھی جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہ بنو، اور کسی سے تمہیں محبت ہو، عقیدت ہو، کسی کو اپنا لیڈر مانو تو اس کو اپنے لیڈر کی حد تک رکھو، اس کو نبی نہ بناؤ، اس کو پیغمبر نہ بناؤ، اس کو حضور علیہ السلام سے تشبیہ مت دو، اس کے لوگوں کو صحابہ سے تشبیہ مت دو، زبان کی حفاظت کرو، کفریہ کلمے مت کہو زبان سے، اور عقیدت کی بنیاد عقیدہ ہونا چاہیے، محبت کی بنیاد اس کا نظریہ ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے، حد سے تجاوز مت کرو۔ اب کتنے لوگ ہیں سیاسی لیڈر کو نعوذ باللہ نبی بنا دیا، حضور کے ساتھ تشبیہ دے دی، اس کے ماننے والوں کو صحابہ کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ خلاصہ یہ ہے، اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن کی قدر کرو، اس آزادی جو حاصل ہے اس نعمت کی قدر کرو، اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو، قومی املاک کی حفاظت کرو۔ جلاؤ گھراؤ، آگ لگانا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ تمام چیزیں ملک کو برباد کرنے والی ہیں، یہ خودکشی ہیں۔ اس ملک کو خانہ جنگی میں مت دھکیلو، اختلاف کو اختلاف رکھو، مخالفت نہ بناؤ، دشمنی نہ بناؤ، نفرت کے بیج نہ بوؤ، اعتدال سے کام لو، میانہ روی سے کام لو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرو، اور اپنے وطن سے محبت کرو۔ اللہ ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنائے، امن کا مرکز بنائے۔ ملک ہے تو ہمیں یاد رکھو، پاکستان ہے تو مسجد ہے، پاکستان ہے تو مدرسہ ہے، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو بازار ہے، پاکستان ہے تو پارلیمنٹ ہے، پاکستان ہے تو سپریم کورٹ ہے، پاکستان ہے تو ہائی کورٹ ہے، پاکستان ہے تو بازار ہے، پاکستان ہے تو کچہریاں ہیں، پاکستان ہے تو تھانے ہیں، پاکستان ہے تو تمہارے گھر اور کالونیاں ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان نہ رہا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس پاکستان کی قدر کرو، یہ کلمے کے نام پر بنا ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک مدینے کے علاوہ نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بناؤ، اس کی قدر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔